جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں ان باتوں کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی صاحب نے یوم عاشور میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں پورے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا، صاف صاف۔ تکیہ، میدان پور، یہ 2 الگ الگ جگہ ہیں لیکن بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن سچ مچ یہ ایک۔ پھر اس پر اتنا اصرار، اور میں تو ان معاملات میں بالکل بولا نہیں کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ارادہ کیا کہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے ملاقات کروں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مولانا رابع صاحب اس حال میں نہیں ہے، بیمار ہیں۔ اگر ان کے پاس سامنے کوئی ایسی بات پڑی کہ جس سے ان کو تکلیف ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے بات کروں، لیکن میں نے سوچا یہ کہ ایک بات ہے اپنے دب جائے گی۔ آگے چل کر کے میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو دیوبند اور ندوے کا مسئلہ بنایا گیا ہے کہ ندوی دیوبندیوں سے جلتے ہیں اور دیوبندی جو ہیں وہ ندویوں سے جلتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ 10 سال سے میں دارالعلوم دیوبند کا رکن شورا ہوں۔ جمعیت علماء میں لگ بھگ مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، علماء دیوبند کا میرے اوپر اعتماد ہے اور میں خود اپنے آپ کو اپنے حساب سے ایک ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ندوہ اور دیوبند کا مذہب الگ الگ نہیں۔ پھر اللہ کا شکر ہے میرا تعلق حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ناظم حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے غیر معمولی، اور ہم ان دونوں کو سند مانتے اور تمام اکابر کو ہم مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کا کوئی بھی تعلق نہ ندوے سے نہ دیوبند، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ تقریر میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں لائی گئی ہیں، وہ باتیں تو اسلام کو گرا رہی ہیں۔ مثلا چند باتیں آپ سن لیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انعقاد جو ہوا ان کو بیعت عامہ نہیں حاصل ہوئی، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، افتراء ہے اور شیعوں کا لگایا ہوا بہتان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عامہ، بیعت عامہ حاصل ہوئی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل المرتضیٰ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو بھروسہ ہو، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ کو بڑے بڑوں پر بھروسہ نہیں، شاید آپ کو اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تمام باتیں آج کل آپ آج کہہ رہے ہیں اور دوسرے دن کہہ رہے ہیں، آج آپ عام کہہ رہے ہیں، کل آپ املی کہہ رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مولانا علی میاں صاحب کے المرتضیٰ اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے اپنی دنیا کا امام انہیں بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر حضرت علی کا بیعت کرنا ایسا ہے جیسے دن کا سورج۔ صدیق اکبر کی خلافت خلافت عامہ ہے، اس کو کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت گلفشانیاں فرمائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا۔ اگر میں کہہ دوں آپ کے اوپر دباؤ ہے تو کیسا رہے گا بتائیے؟ آپ کے اوپر کسی کا دباؤ، اور آپ کے اوپر دباؤ ہو یا نہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مبلغ کہ جو اہل حق مشہور ہیں، آج کل ان کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آج کل وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی شیعی نقطہ نظر سے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن وہ رضا خانی، وہ بدعتی جو اس وقت صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایران نے دروازہ کھولا۔ خدا نہ خواستہ ہم آپ کے سلسلے میں یا کسی کے سلسلے میں نام لے کے نہیں کرے، اس کو تو اگر کھلا ہے آپ کے لیے تو آپ خود غور کیجئے کیسا ہے یہ۔ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ بہرحال یہ بات ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت عامہ نصیب ہوئی۔ پھر یہ کہ آپ نے نئی اصطلاح ایک قائم فرمائی، آپ ذرا سا بتا دیتے مجھے تو شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا کہ کوئی آدمی ذرا دیر کے لیے حضور کے پاس بیٹھ گیا، بھلا وہ کیسے صحابی ہوگا؟ اچھا پھر کتنا ٹائم ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا آپ نے، کتنے ٹائم تک حضور کے پاس وہ بیٹھے تو صحابی بنے گا؟ یہ سارے محدثین جو تھے جو گزرے ہیں
اور سارے اصولیین جو گزرے ہیں، یہ اسماء الرجال کے بڑے بڑے علماء متبحر گزرے ہیں، یہ سب خاک تھے آپ کے سامنے. آپ نے ان کو کسی کو منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھا. آپ نے نہیں پڑھا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے ملاقات کر لے. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملاقات و زیارت میں فرق ہے. بالقصد ہو تو زیارت، ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو ملاقات کہتے. اگر بالقصد جا کے کوئی کسی سے ملے تو اسے زیارت کہتے ہیں، اور اگر ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو اسے ملاقات کہتے ہیں. آپ بتائیے من لقی النبی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ وہ مات علیہ، اور اسی پر اس کا انتقال بھی ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں ایک لحظے کے لیے بھی اگر کسی نے حضور سے ملاقات کر لی وہ صحابی ہو گیا. اور پوری دنیا کو تول دیا جائے اس کے بعد والوں میں، صحابہ کے بعد والوں، پوری دنیا کو تول دیا جائے، وہ ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، وہ صحابی ہو گئے. پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ، اللہ اکبر، حضرت معاویہ کے سلسلے میں تو آپ نے وہ کہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے معاف فرما دے، آپ کی موت سے پہلے اللہ آپ کے جرم کو معاف فرما دے. اتنا بڑا جرم! آپ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے. حضرت علی فرما رہے اے معاویہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ تم ہم سے ایمان میں، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ آپ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں؟ اس کا جواب دیا ہاں. کہ دنیا میں تو آپ کی لڑائی رہی ہے. فرمایا ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ہمارے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے. لیکن آپ نے ابھی سے ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ابھی سے آپ نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے اور آخرت میں بھی فرمائے. آپ کو کم سے کم مشورہ کر لینا چاہیے. اپنے مرشد اور مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے، حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے مشورہ کر لیتے، یا اپنے استاد جنہوں نے آپ کو قلم پکڑنا سکھایا ہے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہما، ان دونوں سے آپ مشورہ فرماتے اور وہ جیسا آپ کو مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے. یا آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے اپنے علاوہ، سب کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. ہاں، اور ایک ابھی جواب دیتا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے کچھ بھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ کھسک رہی ہے اور جگہ سے، تو آپ نے فوراً دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ، دیوبندی اور ندوی کا مسئلہ نکال دیا. اللہ کے بندے، اس میں میں آپ سے بتا رہا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید بھی ہے اس وقت اور تفسیر بھی ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس پورے قضیہ کے شروع ہونے کے بعد سے آج تک دارالعلوم کے کسی ذمہ دار سے میری بات نہیں ہوئی ہے دیوبند. میں دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں اور مظاہر علوم کا پڑھا ہوا ہوں، میں وہاں کا فارغ ہوں، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے محتممین سب سے میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آپ کو کم سے کم جن بزرگوں کی آپ نے جوتیاں سیدھی کی ہیں، جیسے مولانا رابع صاحب، جیسے مولانا سعید الرحمان صاحب، کہ جن کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ کو بولنا آیا، آپ کو لکھنا آیا، آپ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. آپ بالکل الگ ہیں، ہر ایک سے الگ ہیں آپ. پھر آپ کیسے حضرت حسین سے جڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا تو یہ حال نہیں تھا، حضرت فاطمہ کا تو یہ حال نہیں تھا. اور پھر ایک عجیب بات آپ فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، کا یہ مطلب تھوڑے کہ صحابہ کو گالی نہ دی جائے، یہ تو خاص واقعے سے متعلق ہے. اچھا، جو متعلق بواقعہ ہو آپ کے نزدیک وہ مستند ہے، اور جو اس کے ذات سے جو مضمون نکل رہا ہے جیسے آیت قرآنی. سنیے، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں. آیت قرآنی ہے، شان نزول کچھ ہے، شان نزول حضرت ولید ابن عقبہ کے بارے میں یا اور کسی صحابی کے بارے میں کہ ان سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا جو گڑبڑ تھا. صحابہ معصوم نہیں، خطا کا امکان. چنانچہ قرآن شریف کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، آپ کے لیبل کے تو ہوں گے نہیں آپ کے حساب سے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا، سننے کے لائق بات ہے، انہوں نے فرمایا تم نے اپنے دادا کی کتابیں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا حضرت آپ کچھ بتائیے، بھائی اصرار ہے تمام، کوئی وقت ایسا آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، شان نزول سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے وہ روایت سے معلوم ہوتا ہے اور وہ ظنی ہوتا ہے، اور آیت قرآنی سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے اور متن حدیث سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس سے مراد یہ لا تسبوا اصحابی، صحابہ میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹ بھی بولتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے۔ اللہ میاں نے پھر کیوں کہا اولئک هم المفلحون؟ اللہ میاں نے ان کو کیوں کہا اولئک هم الصادقون؟ قرآن میں کیوں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ اس سے کون مراد؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ یا اصحابی کیوں کہا جا رہا ہے اگر کسی ایک کا مسئلہ تھا؟ اور اس میں یا جو ہے وہ کون سی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ نحوی بھی بہت بڑے ہوں گے، اس لیے کہ طلاق تو بہت بڑے ہیں آپ، نحوی بھی بہت بڑے ہوں گے آپ بتائیے کہ اس میں تا کون سی ہے؟ پیار کی ہے، دلار کی ہے یا نہیں ہے لا تسبوا اصحابی میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ اکرام، صحابہ سن لیجئے، صحابہ اکرام میں کسی کے بارے میں برا کہنا تو الگ، سوء ظنی کا شکار ہونا لعنت الہی، سوء ظنی کا شکار ہونا۔ 3 گروہ بیان کیے۔ کھولیے قرآن، آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کھولیے، کیا فرمایا گیا؟ للفقراء المہاجرین، اصحاب مہاجرین کا تذکرہ، والذین تبوؤا الدار، یہ والذین تبوؤا الدار سے لے کر مفلحون تک اصحاب انصار کا تذکرہ، مہاجر و انصار کا تذکرہ اب ختم ہو گیا۔ اب کیا کہا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان کو اگر ظاہر کریں تو ان کے ایمان کو دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد دیکھا جائے یہ صحابہ کے برا کہنے والے ہیں یا صحابہ کے 16 آنے ماننے والے ہیں۔ اگر صحابہ کے برا کہنے والے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ مسلمان نہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا جاء نفر من العراق من شیعتکم، عراق کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کچھ لوگ آئے عراق سے، من شیعتکم، یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے دیکھا، کس نے؟ سیدنا زین العابدین نے، اور فرمایا هل انتم من الذین هاجروا واخرجوا من دیارہم، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں ہم مہاجرین میں سے نہیں۔ هل انتم من الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کیا تم ان میں سے ہو جو انصار تھے، جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، جو مہاجرین سے محبت کرنے والے تھے؟ قالوا لا، کیوں؟ فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان، وہ لوگ ابو بکر، عمر اور عثمان کو الٹا سیدھا کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بعد والوں میں سے تم نہیں ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اس کے فوراً بعد یہ آیت ارشاد فرمائی والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے صاحب ایمان لوگ جو چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آگے کیا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ پیدا فرما۔ زبان سے کہنا، قلم سے لکھنا آگے کی بات ہے، صحابی کی طرف سے دل میں تنگی پیدا ہو جائے گی تو تم مسلمان نہیں رہو گے، چاہے تم ندوے کا دامن پکڑو چاہے دیوبند کا دامن پکڑو۔ یاد رکھو ہرگز علماء دیوبند، علماء ندوہ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ علماء ندوہ حضرت مولانا علی میں جو دور قریب کے ہیں ان کو دیکھو، حضرت مولانا علی میاں، ان کے والد حضرت مولانا حکیم عبدالحی، اور آج کے دور میں حضرت مولانا محمد رابع، یہ سب معترف نہیں ہے امام اہل سنت کے بلکہ معتقد ہے۔ آپ اپنا حساب جانے الگ، میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ
میں نے کہا تھا کہ میں دارالعلوم کی شورا کا بھی ممبر ہوں اور ندوے کی شورا کا بھی ممبر ہوں، اور آپ جانتے ہیں ندوے کا بالکل یہ ذہن نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوا ہے کبھی تو علماء راسخین کھڑے ہوئے ندوے میں، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس مسئلے کے سلسلے میں جو کرنا چاہیے وہ کیا۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جائیے مولانا رابع صاحب کے پاس اور جا کر کے آپ توبہ کیجئے، اور آپ ان کی مجلس میں مسلسل بیٹھیے۔ میں آپ کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کر رہا ہوں، رہ گیا یہ کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے، اس چکر میں آپ نہ رہیے۔ ہمارے لیے علی بھی افضل ہے، ہمارے لیے معاویہ بھی افضل ہے، اور یاد رکھیے کہ حضرت علی کے برابر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں کوئی حضرت علی کے مقابلے پر نہیں ہے، چاہے اس میں حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، جتنے، کیوں؟ اتفاقاً جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت بھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں، کوئی بھی حضرت علی کے برابر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، اور اسلام میں بھی چوتھا ان کا نمبر۔ اب آئے حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ کے سلسلے میں حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ صف نیال میں جگہ مل جائے۔ جی ہاں، آپ کے نزدیک بے عزتی کی بات ہے صف نیال، اس لیے کہ آپ کو تو کسی بزرگ کی صف نیال میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ کسی خادم اور کسی چاہنے والے سے کہو صف نیال کتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ ان کے مقابلے پر باغی اور خاطی تھے، وہ باغی نہیں جو آج کل کہا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا ہے۔ حکومت وقت حضرت علی خلیفہ راشد، حضرت علی چوتھے خلیفہ، اور وہ حق پر حضرت معاویہ نا حق پر۔ لیکن یاد رکھو، منہ کالا ہو جائے گا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اگر حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کرو گے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جائے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم انسان بنا کے بھیجا، ساری دیوبندیت اور ساری ندویت اور سارے اہل حق جو ہے وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا لوہا مانتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ممنون کرم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں باید دانست کے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یکے از اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود، اور فرماتے صاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صاحب فضیلت ہیں تمام صحابہ اکرام میں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار ان کے حق میں سوء ظنی نہ کرنا، اور ان کے حق میں سوء ظنی کر کے حرام کے مرتکب نہ ہونا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت خلفائے راشدین، جہاں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں، یہ 12ویں عقیدے کے بعد ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف صفین میں حضرت معاویہ، یقیناً لڑائی ہوئی۔ پھر اب آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آپ آئیے حضرت علی کی طرف کھڑے ہو جائیے، حضرت معاویہ کو برا کہہ دیے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا ہے، حضرت علی کی زبان سے حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا۔ اگر کوئی گڑھ لے تو اس کا اپنا معاملہ۔ حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ان کے فضل کو مانا ہے، ان کے شرف کو مانا، اور یہ خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی پر ایک ثواب تو ملتا ہے کب؟ جب غلطی ہو جائے، اور 2 ثواب ملتے ہیں۔ اسی لیے ایک اصول وضع کیا گیا، المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی، ثواب بھی، کہ من اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک مجتہد فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ومن اخطا، اور اگر خطا ہو جائے فلہ اجر واحد، تو اس کو ایک ہی اجر ملے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور ان کی آل اولاد نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ماننے کے لائق ہیں، ہم ان سب حضرات کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو
ان کے طریقے پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو حضور ہمارے اوپر محبت کی نظر قیامت میں ڈالیں گے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ یہ نہیں ہم تو سمجھتے ارے ہم آپ کو بہت اونچا سمجھتے، اگر آپ راہ راست پر رہتے۔ آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امام کچھ نہیں، کوئی مجتہد کچھ نہیں، جو آپ کہہ دیں وہ اپنا گھوڑا آپ چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں رہ کر کے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع ہوئیے، مولانا برہان الدین صاحب سے ملاقات کیجئے، اور جو آپ کے اساتذہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی صحیح ہیں، اور جو ہم نے کہا تھا وہ تقریر میں نے سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ رجوع کریں یا نہ کریں، اگر وہ تو فیما بینہ و بین اللہ والا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام کو ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، حضرات اہل بیت چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے حضور کی آل اولاد ہوں، جو اہل بیت ہیں ان سب کو ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر رجوع نہیں کرتے ہیں نہ کریں، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت معاویہ کو ابن کثیر نے، طبری نے، ہم ابن کثیر کو نہیں جانتے ہیں، اگر منصوصات سے کوئی تاریخ ٹکرا رہی ہے تو اس تاریخ کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ صحابی ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہونا، چاہے وہ حضرت علی ہو چاہے حضرت معاویہ، اور تاریخی روایات شیعوں کی گڑھی ہوئی، کذابوں کی روایت کی ہوئی تاریخی روایات، آپ نے ایک دو واقعات سن لیجئے، بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے بھی دوسرے کاموں میں لگنا ہے۔ ایک صاحب بنگلور میں آئے میرے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے اس کتاب کے اوپر کچھ لکھ دیجئے۔ انہوں نے اس کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برائیاں لکھی، حضرت عائشہ پر کچھ تنقید کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب اس پر آپ کچھ لکھ دیجئے۔ میں نے کہا اچھا رکھ دیجئے، دیکھا جائے گا۔ جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو حضرت معاویہ کی برائی، حضرت عائشہ کی برائی، شام ہو گئی، وہ آئے واپس لینے کے لیے، میں نے کہا وہ کتابیں رکھی اٹھا کے لے جائیے۔ کہنے آپ نے کچھ لکھا نہیں، ہم نے کہا نہ لکھا ہے نہ لکھوں۔ کہنے کیوں؟ ہم نے کہا آپ کیوں کے چکر میں نہ پڑیے، آپ جائیے۔ خیر میں چاہتا تھا بات آگے نہ بڑھے، آخرکار وہ سر ہو گیا کہ نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اس میں آپ نے کچھ غلط باتیں لکھی ہیں، اس لیے میں نہیں لکھوں گا۔ کہنے صاحب وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ میں نے کہا اچھا، تاریخی حقیقت قرآن کے سامنے باوزن ہوگی اور قرآن اس کے سامنے بے وزن ہوگا؟ ہم نے اصحاب کرام کی عظمت کو قرآن مجید کے راستے سے جانا ہے، وہ قرآن کے ناقل ہیں، وہ حدیث کے ناقل ہیں۔ تمام محدثین کا اجماع ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر صحابہ پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہو، صحابہ کو جانچا پرکھایا نہیں جائے گا۔ جتنے راوی ہیں سب کی جانچ پڑتال ہوگی، لیکن صحابہ کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا صاحب نہیں مان رہے ہیں وہ کسی طرح۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے والد کی شادی ہو گئی؟ اب وہ غصانے لگے کہ بتائیے میرے والد کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہنے ہاں شادی تو ہو گئی۔ تو ہم نے کہا یہ بتائیے آپ کی والدہ صاحبہ جس وقت دلہن بن کے آئی تھی وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے میں تھی؟ کہنے آپ عجیب طرح کی باتیں کریں۔ ہم نے کہا کیوں؟ یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، اس کو لائیے زبان پر۔ آپ اماں ہونے کی وجہ سے نہیں لائیں گے نا، اور ام المومنین کو اگر اماں نہ کہو تو ایمان چلا جائے گا۔ اماں نہ مانو، ان کی شان میں تم بے حرمتی کر رہے ہو تاریخ کا سہارا لے کر کے۔ جو لوگ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اکابر کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کریں اور ان کی سخت سست سنیں، تب جا کے کام بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ شیروانی پہن لی اور چار آدمی جو ہے وہ آگے چلے گئے، چار آدمی پیچھے چلے گئے، ہم سب سے بڑے فرعون ہیں۔ یہ اس طرح کام نہیں چلنے والا۔ اس بھی اشکال ہے کہ یہاں جس طرح صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ان کے وہ ٹھیکیدار ہیں اس کے۔ نبیت ان لیلی ارسلت بشفاعت، نبیت ان لیلی ارسلت بشفاعت الیہ فہلا نفس لیلی شفیعها۔ اہل بیت کی ذات نہیں ہمارے اوپر محمد، وہ ان کے کہنے سے ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے؟ وہ کون ہوتے ہیں اس معاملے میں بولنے والے؟ ان کا کیا دخل ہے اس سلسلے میں؟ ہم ان کی سفارش پر حضرت فاطمہ کو مانیں گے، ہم ان کی سفارش پر حضرت حسین کو مانیں گے۔ ہاں ہم حضرت معاویہ کی ہڈیوں پر حضرت حسین کے محبت کا محل نہیں تعمیر کریں گے، یاد رکھو۔ اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبا کر کے ہمیں یزید سے کچھ لینا دینا نہیں۔
مگر آج یزید کے سلسلے میں جو کچا چٹھا آ رہا ہے، ہم ان کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے باد صبا ہی ہم اے باد صبا ای ہما آورد ہے تست، یہ سب آپ ہی کی برکت سے آ رہا، اگر آپ نے یہ مسئلہ نہ اٹھایا ہوتا تو لوگ گڑے ہوئے مردے نہ اکھاڑتے۔ اس لیے اگر ہم آپ سے کہیں تو گستاخی تو ضرور ہوگی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ ہم آپ کے سے نہ مقابلہ چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے بحث چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اس لیے یہ بات کہی کہ لوگ حضرت مولانا رابع صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا دل سے عقیدہ ہے کہ یہ مبارک لوگ جو ہیں وہ تمام خرافات سے دور ہیں، اور ندوہ ہرگز اس کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ دیوبند اور ندوے کی لڑائی کا جو لوگ شاخسانہ پیدا کر رہے ہیں وہ مخالفوں کی آواز کے ڈر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اس کے خلاف آپ نے بات کی ہے، ایمان کے خلاف آپ نے بات کی ہے، قرآن کے خلاف آپ نے بات کی، حدیث کے خلاف آپ نے بات کی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور مرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔